بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نسل کی ہے، اس عمر کی ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ صفتیں ہیں۔ پوری قوم کے گھر سے زر و جواہر اکٹھے ہوئے، اتنی مہنگی گائے خریدی گئی، ذبح کر کے کہا اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اس میت کو گائے کا ٹکڑا مارو۔ زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا، آگے کہتا ہے کَذَلِکَ یُحْیِی اللَّهُ یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو اسی طرح تو زندہ کرتا ہے۔ نہیں، کچھ لوگوں کے سر سے گزر گئی بات، مارا گوشت جا رہا ہے۔ نقوی صاحب زندہ گائے بھی نہیں، مردہ گائے، اور مردہ ساری گائے نہیں، اس کی دم والے گوشت کے حصے کا ایک ٹکڑا وہ مارا جا رہا ہے۔ پالنے والے یہ بنی اسرائیل میں بچڑا پوجیں تو مشرک، گائے کی دم کا حصہ مارے تو مردہ اٹھ کھڑا ہو، اور یہ توحید۔ آواز قدرت غضنفر اپنی مرضی کا جانور پوجیں گے تو مشرک۔ اور میری حجت سے منسوب جانور کی پرستش کریں گے تو توحید پرستی بھی ہوگی، حتیٰ کہ زندگی تک بھی مل جائے گی۔ اور غضنفر میں تو تیرا راستہ ہموار کر رہا ہوں تاکہ تو اگر کسی حجت کے جانور کو جھک کے اپنے لیے کچھ مانگے، کوئی شرک کا فتویٰ دے، تو کہے یہ تو زندہ ہے وہ تو مردہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کے آغاز میں آپ نے ایک موصوف کا کلپ سماعت فرمایا، ملاحظہ فرمایا، جو پچھلے دنوں انتقال کر گئے ہیں، اور اس کلپ میں ان کی آپ نے تفسیر بالرائے اور شرک اور بدعت اور خرافاتی گفتگو، شرک پر مبنی خرافاتی گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ یہ اس قوم کا المیہ ہے، اور یہ کام روکے سے ابھی رک نہیں رہا۔ یہ کلپ تھوڑا پرانا ہے، کچھ سالوں پرانا ہے، لیکن ہمارا سوال پھر وہی ہے، ہماری بات پھر وہی ہے، ہمارا پوائنٹ اور نقطہ کہہ لیں آپ، وہ وہی ہے کہ اس طرح کی شرک پر مبنی گفتگو کا رد کس امامہ پوش نے اٹھ کے کیا، سر عام کیا، اور ان موصوف کو دائرہ شیعت کیا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کی ہوگی، نجی محفلوں میں مذمت کر دی ہوگی، وہ بھی کسی کے پوچھنے پر۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع بحث ہے، اور جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ان غالیوں کی، ان مشرکوں کی، ان بدعتیوں کی بلند آوازوں کے پیچھے علماء کی خاموشیاں ہیں، وہ اس طرح کے کلپ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ ہماری بات کو درست سمجھیں، چونکہ آپ کو اس کے پیرالل کوئی رد نظر نہیں آتا، اور رد بھی اس قسم کا نہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، مطلب ایک بندہ سرعام شرک بک رہا ہے اور وہ اس کی طرف مرتے دم تک رجوع نہیں کرتا، اپنے الفاظ سے واپس نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے اذہان، عقیدے اور ایمان کا بیڑا غرق کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیا مجھے بتائیے کہ پھر کفر اور شرک کے معاملات صرف کتابوں کی حد تک ہیں؟ ان سے اتنا نہیں بن پاتا کہ یہ سر عام ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، ایک بیان ریکارڈ کروائیں؟ کدھر ہیں قائد ملت، ناصر ملت؟
اب کیا کون کون سے ملت، پاسبان ملت اور کیا کیا جناب وہ ہیں، وہ کدھر ہیں؟ کیا قائد ملت یا اس طرح کے جو ہمارے رہنما ہیں ان کے کام صرف چند سیاسی معاملات میں الجھ کر گروپ بندیوں میں ملوث ہو کر بیانات کی حد تک ہیں؟ صرف نمازیں پڑھانے، عید کی نماز پڑھا لی، جمعہ پڑھا لیا، نماز جنازہ پڑھا لیا شہداء کا، بس یہ سب کچھ ہے ان کا کام؟ اس کے لیے وہ قیادت کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ تو پھر اگر یہی سب کچھ ان کا کام ہے تو پھر سیاسی پارٹیوں ان سے کہیں بہتر ہیں؟ کم از کم مذہب کا وہ ان کا مطلب وہ اس کا استعمال تو نہیں کرتی، مذہبی کارڈ کا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ کدھر ہے؟ کیوں اس طرح کی کونسل آج تک بن نہیں پائی پاکستان میں کہ جو ان معاملات کو دیکھے، جو شرک کرنے والوں کو موقع دے، متوجہ کرے، شو کاز نوٹس بھجوائے، اگر وہ متوجہ ہو جائے رجوع کر لے ٹھیک ہے، ورنہ قوم کے سامنے بیان دے، ریکارڈ کروائے اپنے بیانات کے یہ بندہ دائرہ شیعت نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کھلم شرک بکنے والے علوی ہوں اور دیکھ لیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کی جگہ علی کو آدم کا خالق کہیں، جو مولا علی پر الزام لگائے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھنے والے کے جواب میں کہا کہ ادھر دیکھ اللہ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ، اور اب یہ موصوف ان کی تو خیر تاریخ، ان کی تو شناخت ہی یہ ہے تفسیر بالرائے، قرآن کی آیات کی تفسیر کو ایسا تروڑ مروڑ کے اور جذبات میں اور الفاظیوں میں لپیٹ کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ الحفیظ و المان۔ آپ اسی سورہ مبارکہ میں جو ذکر آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا جسے قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا تھا، تو مقتول کے لاشے کے اوپر وہ گائے اللہ تعالیٰ نے، وہ پورا آپ سورہ مبارکہ پڑھیں، بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ میں ساری وہ موجود ہے، آپ دیکھیے کہ پورا اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اسی گہرے زرد رنگ کی گائے ہو جی، اور اس کی نشانیاں بتائیں، پھر انہوں نے ڈھونڈا اور پھر ڈھونڈ کے جناب اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارا، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قاتل کی اس نے نشاندہی کی۔ آپ پڑھیے قرآن، اللہ کی حکمت کو، اللہ رب العزت کی خاص حکمت کو، اللہ تعالیٰ کے کسی خاص فیصلے کو اس نے کس طرح سے قوم کے سامنے تفسیر بالرائے کرتے ہوئے ذوالجناح کی پرستش۔ اچھا اب اس میں کہا جائے گا جی آپ کون ہوتے ہیں کھلے عام شرک کہنے والے، یہ کہنے والے معرفت کی باتیں ہیں، فلانے کی باتیں ہیں، تو یہ چھوٹا سا کلپ 2-2.5 منٹ اس موصوف کا ہے، آپ دوبارہ سنیے گا۔ اس نے کہا کہ جناب غیر جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کسی جانور کی پرستش کرے گا وہ شرک کرے گا، جو اللہ کی حجت سے منسوب جانوروں کی پرستش کرے گا، مانے گا نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، عزت نہیں، پرستش کرے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اور پھر موصوف اکثر اپنی تقریروں میں یہی فرماتے سنا گیا اس موصوف کو کہ جی میں نے اللہ سے سوال کیا، میں نے عالم اس میں اللہ سے سوال، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ جی وہ بچڑا پوجیں تو شرک ہے، اور یہ اب یہاں پہ اس بیوقوف، اب کیا کہنا چاہیے، بیوقوفی کہنا چاہیے کہ ایک بچڑا بنا کر گوسالہ بنا کر پوجنا اور ہوتا ہے ایک ذبح ہوئی گائے کو اللہ کے حکم سے مقتول کے جسم پہ اگر مارا جا رہا ہے تو اس گائے کے بچڑے کے اس جسم کے اس حصے کی پرستش تو نہیں کی جا رہی۔ تو موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ جی وہ بچڑا پوجیں تو شرک، اور آپ گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ کروا رہے ہیں، تو آگے اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیا، اس کو بقول اس کو جواب دیا کہ جناب میں تیرا کام آسان کر رہا ہوں کہ کل کو تو جب، یعنی نام تو اس نے نہیں لیا لیکن ظاہر ہے کہ ذوالجناح کا ذکر ہو رہا تھا کہ اگر تو کل کو جھک کے اس سے کوئی چیز مانگے، اس کے وسیلے سے بھی نہیں، اس سے کوئی چیز مانگے تو تیرے پہ شرک کے فتوے نہ لگیں۔ اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جوہلا بیٹھے ہوئے اٹھ کے چھلانگے مار رہے ہیں، واہ واہ یہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جناب بیجیں آپ تونسوی، بیجیں آپ تصدق، بیجیں آپ علوی، بیجیں آپ شوکت رضا شوکت، بیجیں آپ ضمیر اختر نقوی، بیجیں آپ شہنشاہ خرافات کراچی والا، بیجیں آپ جناب عارف کاظمی، بیجیں آپ نصرت بخاری، اور فصل آپ توحید کی ایکسپٹ کریں قوم سے۔ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بیج آپ بوئیں اور پھر آپ توقع کریں کہ وہ صالح افراد بنے، وہ توحیدی بنے، وہ قرآنی اور نہج البلاغی شیعہ بنے، وہ صحیفہ کاملہ والے شیعہ بنے، یہ تو کبھی پاسبل نہیں ہے۔ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو یہ اس حد تک معاملہ چلا گیا کہ وہ ہستیاں جو ہمیں قرآن، اللہ، اسلام، جناب احکام، شریعت اس کے قریب کرنے آئی تھی، ان کے نام پہ شرک اور غلوف کو بڑھاوا دے کے اب انہوں نے اس کا اگلا سٹیپ سوچا اور ان سے منسوب چیزوں کی، ان کے زیر استعمال چیزوں کی شبیہات سے مانگنے کو نہ صرف جائز قرار دیا گیا بلکہ اگر کسی نے اٹھ کے علمی نقطہ اٹھایا تو مقصر، اس کا تعلق مکتبہ دیوبند سے، اس کا تعلق برادران اہل حدیث کے مکتب فکر سے، اور قوموں کے ذہن میں اس طرح سے یہ شرک کا زہر گھولا گیا۔ اور شرک کے زہر دو کام انہوں نے کیے، ایک تو شرک سرائیت کیا آہستہ آہستہ قوم کے اندر ان کی ان لغویات سے، خرافات سے، تفسیر بالرائے سے،
دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے جناب اعلیٰ شرک کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو اس کی پہلے ہی انہوں نے ذہن سازی نوجوانوں کی اس طرح سے کی کہ وہ کام کرنے والا ہماری قوم کے نوجوانوں کو مقصر لگے اور دوسرے مکتبہ فکر کا بندہ لگے یا نمائندہ لگے یا ایجنٹ لگے. اور اس کے اوپر تاریخی خاموشیاں ان علماء کرام کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو علماء کرام آپ سے زکوٰۃ لیں، خمس لیں، صدقات لیں، چندے لیں، دہائیاں دے دے کے لیں اور سائیکل سے پجاروں پر آ جائیں، کوٹری سے کوٹھی تک آ جائیں، جی چنگی امر سدو کانے کاچھے کے رہائشی ڈیفینس میں چلے جائیں، ولنسیا میں چلے جائیں، ان ساروں امامہ پوشوں کا ہم علماء حق کی ابھی بات کرتے ہیں، ان کو تو ہمارا سلام ہے. یہ سب کے اوپر زندگی گزارنے والے، چندے خم زکوٰۃ لینے والے امامہ پوشوں کا کیا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ اٹھ کر ایک سرعام ہونے والے شرک کی سرعام مذمت کریں؟ اس کو شرک کرنے والے کو وقت دیا جائے، اگر وہ وضاحت پیش کرے، تائب ہو جائے، رجوع کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ شیعت کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. قوم کو جو بانیان مجالس ہیں پورے پاکستان میں، ان کا اجلاس بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ لسٹ ہے، یہ ہے وہ ٹاپ 10 مجرم، توحید کے ڈاکو. خبردار اگر کسی نے ان کو اپنے ممبر پہ پڑھوایا، ورنہ ہم ایکشن لیں گے، قانونی چارہ جوئی کریں گے، صرف پڑھنے والے کے خلاف نہیں، پڑھوانے والے کے خلاف بھی. تو مجھے بتائیے کہ آج اگر اس طرح کے سٹیپس اٹھائے جاتے، جناب ہماری جو قیادت کے جھگڑے ہیں اور قیادت کے پیچھے جناب مرنے مرانے تک آ جاتے ہیں، اگر ان کی طرف سے یہ سٹیپس اٹھائے جاتے تو آج تدریج صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہوتی یا نہ جا رہی ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ جمعے کے خطبے پڑھا لینا کافی ہے؟ مجھے یہ بتائیے پوری دنیا کی حسین علیہ السلام کے نام پہ جا کے سیر کرانا، آج برمنگھم میں پڑھ رہے ہیں، آج اٹلی میں پڑھ رہے ہیں، آج لندن میں پڑھ رہے ہیں، آج فلانے میں، یہ کافی ہے؟ یہ ان چیزوں کا دیکھیں، قرآن میں بھی اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو دو چیزیں لازم و ملزوم کٹھی نظر آئیں گی. ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ دو چیزیں ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امر بالمعروف کا قائل ہوں، نہی عن المنکر میرا کام نہیں ہے. جس نے نیکی کی دعوت دینی ہے اس نے برائی کا رد بھی کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو، یعنی ان کی بات کر رہا ہوں، ان علماء کی کہ جن کی میں نے ابھی مثال دی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، خمس اور چندے کھا کے، زکاتیں کھا کے. مجھے یہ بتائیے، یا ان کے سرپرست جو ان سے بھی اوپر اور مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو جاری کرتے ہیں جناب دیر از نو آبجیکشن آن یا علی مدد اور اس طرح کی، مجھے یہ بتائیے ان کی طرف سے کتنے کا نوٹس لیے گئے؟ انہوں نے امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو نمازیں سکھانی ہے، وضو سکھانے ہیں، استنجے کے مسائل سکھانے ہیں، بستری کے سکھانے ہیں. یہ چیز کس نے سکھانی ہے؟ جو مین چیز ہے جس کا، یعنی آپ اسلام میں بھی داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ تمام شرک کے دروازے بند کرتے ہیں، لا الہ کہہ کے، الا اللہ کہہ کے، پھر اللہ کا اس کا اقرار کرتے ہیں، پھر آپ نبوت تک آتے ہیں، پھر آگے امامت تک آتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علی ولی اللہ. تو جو چیز بنیاد ہے کہ آپ نے سارے شرک اور بدعت کے دروازے بند کر کے پہلے ایک اللہ کی خدائی کا اقرار کرنا ہے، اسی کی عبادت کا وہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور جناب امیر کی امامت کا اقرار کرنا ہے، پھر آگے قرآن اور شریعت اور یہ وہ سارے، یعنی جو دروازہ کھلا آپ کو اس صراط مستقیم پہ ڈالنے کے لیے، وہ کہاں سے کھلا؟ وہ لا الہ سے کھلا، کہ پہلے آپ سے انکار کروایا گیا ہر چیز کا، ہر اس جو اللہ کے مقابل ہو اس کی انکار کروا کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کروایا گیا، اور پھر آگے آپ کو راستہ دکھایا گیا کہ چلو جی اب آپ جب تک زندگی ہے اس راستے پر چلو. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے پڑھا کر، مجالس پڑھا کر، پوری دنیا کے راؤنڈ لگا کے جناب تھیلے اپنے وہ عمرو یار کی زنبیل کی طرح، کسی نے گاڑی بھی، یہ عمرو یار کی زنبیل جو کہانیاں آپ پڑھتے تھے نا ہم بچپن میں، کہ اس کی زنبیل میں جناب گھوڑا بھی آ جاتا تھا، تلوار. یہ یقین کریں کہ یہ جو علماء اس قسم کے علماء ہیں، علماء حق کو ہمارا سلام ہے، ان کی زنبیل اس عمرو یار جیسی زنبیل ہے. اس میں پجارو بھی ہیں، پراڈو بھی ہیں، اس میں کوٹیاں بھی ہیں، اس میں جناب لاکھوں کروڑوں کے چندے بھی ہیں، ان میں گھروں کے بل بھی ہیں، ان میں جناب اے سی بھی ہیں. تو یہ زنبیلیں لیے سنبھالے پوری دنیا میں جا کے جناب اس طرح کے مسائل سکھاتے ہیں. تو یہ مسائل یا ان کا رد کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا ترجمے کے ساتھ، نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی، صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھنی پڑیں گی، اور بچوں کو پڑھانی پڑیں گی. اور ان کی یہ دیکھیے، ان کا ایک اور ظلم اس قوم کے اوپر دیکھیے کہ اگر کسی ڈھکو صاحب جیسے عالم نے، قبلہ محمد صاحب نجوی صاحب حافظ اللہ، یا محمد حسین زیدی برستی صاحب، گلاب شاہ صاحب،
اس طرح کے جو علماء اٹھے بھی ان مشرکوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ان بدعتیوں کا جناب شٹ اپ کال دینے کے لیے، ان علماء نے یہ ڈر ان کے سینے میں بیٹھ گیا کہ جناب اگر ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تو پھر سارے بھوکے مریں گے، یہ تو مار ہی رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے آج توحید کی بات کرنے والا ہماری قوم کی کس طرح سے بے وفائیوں کا شکار ہے۔ گزشتہ علماء دیکھ لیجئے 30-40 سال، گنے چنے 3-4، ان کے لائف سٹائل دیکھ لیجئے، ان کی معاشی بدحالی دیکھ لیجئے۔ یہ وہ زہر شرک کا جو سرایت کر گیا ہماری قوم میں، اس نے ایک یہ بھی اثر ڈالا کہ جس نے بات توحید کی کرنی ہے، جس نے بات حق کی کرنی ہے، جس نے بات اللہ کے ایک ہونے کی کرنی ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر، اور یہ بات ہماری اپنی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے حاجات کا طلب کرنا معصومین علیہ السلام کو اتنا کہ ناگوار گزرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آئیے آپ کو ایک دفعہ پھر صحیفہ سجادیہ جناب اس کی دعا پوری نہیں، کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ خود ان کو صرف سنا نہ کریں، خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دماغ دیا ہے اس پہ اس کو سوچا بھی کریں، کوئی نتیجہ بھی نکالا کریں۔ آپ اس دعا سے اگر تو یہ بڑے فخر سے آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں نا کہ پہلے بھی محمد، درمیان والے بھی محمد اور آخری بھی محمد، اور پھر یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے اور آپ کو نام نہیں یاد اسپیسیفک کس معصوم نے وہ بات کی، لیکن آپ کسی بھی معصوم کے نام سے وہ بات بیان کر دیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ یہ روایات ملتی ہیں فقہ کی کتابوں میں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ تو پھر سید سجاد کی اس دعا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام آخر تک کا عقیدہ سمجھیں اور بات سمجھیں۔ پھر سید سجاد کے اکیلے کی یہ بات نہیں ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں سنیں۔ اچھا وہ فرماتے ہیں، میں آپ کو صرف 2-3 پوائنٹ، لمبی دعا ہے، میں 2-3 پوائنٹ سناؤں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو یہ بات پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں سے کسی سے بھی مانگنے پر، یہ تو ذوالجناح کی بات کرتا ہے، یہ جس کا آپ نے کلپ سنا، یہ تو قرآن کی آیات کی ایک تفسیر برائے کر کے غلط تعویل کر کے آپ کو ذوالجناح کے آگے جھکا رہا ہے۔ معصوم ہستیاں جو ہیں، معصومین علیہ السلام جو ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں، کہ جا کے آپ ایک ان کے زیر استعمال جانور، اور اس جانور کی بھی شبیہ آگے صدیوں بعد اس سے مانگیں جا کے، تو معصومین کا تیار کردہ شیعہ جو ہے اس کا یہ لیول نہیں ہو سکتا۔ آئیے سنیے، امام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نفس نے ورگلایا ہے، اب یہ دعا نمبر 13 ہے اور اس کا عنوان ہے طلب حوائج، یعنی حاجات کے طلب کی دعا، اور اس کی ہائیڈنگ آگے انہوں نے لکھی ہے کہ مالک سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا، یہ آپ کی سکرین پر بھی چل جائے گی۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نفس نے ورگلایا ہے کہ میں ایسوں کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاؤں جو خود ہی اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں، اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے، اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ خدا کے واسطے اگر ان کو معصوم مانتے ہو تو ان کے الفاظوں کو بھی معصوم مانو۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے حاجات لے جانا خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے، تو پھر ہے۔ آگے سنیے، پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تیری یاد دہانی کے ذریعے میں خواب غفلت سے بیدار ہوا، چونک پڑا، اور تیری توفیق کے سہارے اپنے لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا، اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا رب پاک و پاکیزہ ہے، کوئی محتاج کسی محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے، اور فقیر کسی فقیر کی طرف بھلا کیسے رغبت کر سکتا ہے، مانگا صرف تجھ سے ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے تیری طرف رغبت کی اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے تجھ پر ہی بھروسہ تھا، تجھ پر بھی نہیں، تجھ پر ہی بھروسہ تھا۔ اچھا جی، اب آگے سنیے، پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ میری امیدوں کو منقطع نہ کر دینا اور میرے رشتہ کو کاٹ نہ دینا، اور مجھے اس حاجت میں جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یا کسی بھی حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا۔ سبحان اللہ، اب خود سوچئے، خود پڑھیے، خود سمجھیے۔ اب سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ایک ہے تو خالق بھی ایک ہے جی، اور مخلوق کا کبھی بھی مخلوقات میں سے کوئی کتنی بھی برگزیدہ ہستی ہو، وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ محتاج اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا خالق کا یہ پروٹوکول ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ الصمد، وہ واحد وہ ہستی ہے جو بے نیاز ہے۔ تو جو بے نیاز ہے اور باقی ہر کوئی اس کا نیاز مند ہے، اس کا محتاج ہے، تو پھر
ہماری محمد اور آل محمد علیہ السلام یہی تربیت ہمیں یہی سکھائیں گے کہ جس کے ہم بھی محتاج ہیں اس سے مانگو، واسطہ اور وسیلہ ہمارا پیش کرنا چاہو کرو، لیکن مانگو اس سے۔ تو جو ہستیاں اپنے آگے بھی آپ کو اس حد تک جھکنے نہ دیں کہ وہ سجدہ لگے، شیخ مفید نے وہ واقعہ لکھ دیا سید سجاد کا، تذکرۃ الاطہار میں پڑھ لیجئے گا کہ ایک آپ کا چاہنے والا اس قدر جھکا کہ وہ ایسے جیسے سجدہ، آپ نے فوراً ڈانٹ دیا اس کو اور کھڑا کیا کہ بندہ خدا یہ کیا کر رہا ہے۔ جو آپ کو اپنی دعاؤں میں یہ بتائیں کہ مخلوق کا مخلوق سے مانگنا ننگو آر ہے، وہ اپنے جانور کی شبیہ سے مانگنے کے لیے آپ کو قائل کریں گے اور اس چیز کو وہ درگزر کر دیں گے، اس شرک کو وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے تو بعد میں وہ تو پہلے معصوم سے معاف کروائے نا کہ آپ کے نام پہ جو ہم نے شرک کے وہ کیے، پہلے تو یہ سارا مجھے دکھائیے گا نا کو مائی کا لال کہ کس طرح معصوم کس طرح اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں، جن کے نام پہ آپ نے شرک کی اور بدعتوں کی فیکٹریاں کھولی ہوئی۔ اور خدا کے بندو، جو اپنے دعاؤں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کا مخلوق سے مانگنا ننگوار ہے، شیطانی ٹھوکر ہے، وہ آپ کو اپنے جانوروں کی شبیہات سے مانگنے کے لیے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جھک مانگ اس سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میری امیدوں کو منقطع نہ کر دینا، میرے رشتے کو کاٹ نہ دینا، اور مجھے اس حاجت میں یا کسی بھی دوسری حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا، اور تو ہی میری طلب کی کامیابی اور میری حاجت کی برآوری اور میرے سوالات پر عطا کا ذمہ دار ہو جا، قبل اس کے کہ میں اس جگہ سے ہٹوں، اور اس طرح کہ میری مشکل کو آسان کر دے اور تمام معاملات میں میری تقدیر کو خوب بنا دے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ یہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی آپ کو 13ویں دعا سے اقتباس پیش کیا، صرف اس لیے کہ وہ معصوم ہمیں کہتے ہیں، یہ شعور دے رہے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ مخلوق کبھی بھی مخلوق کے لیے پوری نہیں ہو سکتی۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں گے، دعا عبادت ہے، وہ خالق کے آگے اٹھانے ہیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں، تم بھی اٹھاؤ گے، یہ ہمیں سکھایا انہوں نے۔ اور انہی معصومین علیہ السلام کی نام نہاد یہ وکالت کرنے والے یہ مشرک نما بدنما دھبے مکتب تشیع پر، یہ ہمیں معصومین تو درکنار ان کے زیر استعمال جانوروں کی شبیہات کے آگے جھکنا سکھا رہے ہیں، معصوم اللہ کے آگے جھکنا سکھا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب سوال نہیں اٹھائے جا سکتے، اس نے پڑھا ہے تو کہیں سے دیکھ کے پڑھا ہوگا تو فلانا، پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں پھر نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ پر پابندی لگوا دیجئے پاکستان میں، قائد ملت، ناصر ملت، باسمان ملت، نگران ملت، یہ اور تو کچھ کر نہیں سکے، پھر ان کی پرنٹنگ بند کروا دیجئے، نہ یہ ہوں گی، نہ ان کے ترجمے ہوں گے، نہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن کے تو خیر الحمد سے والناس تک الحمدللہ مکمل محفوظ کتاب ہے، اس میں آپ تفسیروں میں ڈنڈی مار لیں گے، اس میں تو خدا نہ خواستہ آپ کا بس نہیں چل سکتا، یہ آپ کا بس چل سکتا ہے۔ پھر ان کے ترجمے جو ہیں سارے اٹھوا لیں مارکیٹ سے اور نیکسٹ پبلش پہ پابندی لگوا دیں، تاکہ آپ کا جو خاموشیاں ہیں ان میں پھر کوئی ایرر نہ آئے، کوئی خلل نہ آئے، اور آپ خاموش رہ کے چندے، زکوٰۃ، خمس، صدقے کھاتے جائیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے جائیں، نوجوانوں کا بیڑا غرق ہوتا دیکھتے جائیں، عقائد کا ان کے ایمان توحیدی شیعہ سے مشرکی وہ بدعتی بننے تک، بدعتی شیعہ بننے تک آپ آرام سے بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں دیکھیں۔ اور جب آپ کا کوئی پیٹی بند بھائی کو بڑا نام کو بڑا ماما پوش اٹھ کے شرک کرے وہ لاکھوں کے مجمع میں، اس کو ڈرائنگ روموں میں بلا کے اس سے وضاحت لے لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر ان کو مجالس پڑھنے کے بھی لائسنس ایشو کریں، لاکھوں کروڑوں۔ ظاہر ہے جب آپ خود کھاتے ہیں تو آپ ان کو کھانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو وہ مرد خدا اٹھے گا، بندہ خدا اٹھے گا کہ جس کا پیشہ روزی روٹی جو ہے وہ یہ ذاکری سے منسلک نہیں ہوگی، مذہب سے منسلک نہیں ہوگی، یہ بات صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو خدا کے واسطے محترم ناظرین و سامعین، ہماری آپ سے التماس ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں سے التماس ہے، ہم ملتمس ہیں کہ صرف سروں پر امامے دیکھ کے، شانوں پہ ابا کبا دیکھ کے، آگے پیچھے ناموں کی بڑی بڑی دمیں دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ۔ جن کے نام پہ یہ شرک اور بدعات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پہلے ان کی براہ راست تعلیمات پڑھ لو اور ان کے خالق کی تعلیمات پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق تمہیں مل جائے خدا کے واسطے، اور پھر کبھی ان کے دھوکوں میں نہیں آؤ گے انشاءاللہ۔ جو قرآن سے چھانٹا گیا، جو نہج البلاغہ سے چھانٹا گیا، جو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا جس کو جناب وہ لگ گیا، سرور آ گیا کہ صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کرنا ہے اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا بھرا جام پینا ہے، جناب وہ شربت پینا ہے، وہ پھر ان کے ہتھے نہیں آتا، وہ الٹا پھر ان سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنا مومن کی نشانی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔